السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ تانیہ طاہر کا خوبصورت سا ناول میں آڈیو میں اپلوڈ کر رہی ہوں۔ اس کے 3 ایپیسوڈ پہلے ہی اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ یہ میں 4 ایپیسوڈ سے آڈیو میں اپلوڈ کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ کو یہ ناول پسند آئے گا اور میری غلطیوں کو معاف کر کے آپ لوگ آگے پڑھیے گا۔ وہ اپنے بھائی کے لیے خود بھی رو رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی اور اس دن وہ خود سے عہد بھی باندھ چکا تھا کہ کبھی زندگی میں کسی سے محبت نہیں کرے گا۔ الٹا بھائی کی حالت دیکھ کر محبت سے ہی چڑ ہو گئی تھی۔ وہ پانی کا گلاس لے کر جیسے ہی بھائی کے کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ عباس نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کی لاش چھت سے لٹکی ہوئی تھی اور دیوار پر "آئی کوئٹ" لکھا تھا۔ شاذ کی چیخیں نکل گئی۔ رفتہ رفتہ سب جمع ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے گھر میں سخت ماتم مچ گیا۔ اتنا ماتم تھا کہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، اور آغا شاذ نے عہد کیا تھا وہ خانزادہ شجاع اس کے بیٹوں اور اس کی بیٹی کو نہیں چھوڑے گا زندہ۔ اور کچھ عرصے بعد ہی تہمینہ کے مر جانے کی بھی خبر ملی تو لوگوں نے بتایا کہ شجاع کا نخرہ زمین بوس ہو گیا ہے۔ اب وہ شجاع نہیں رہا، مگر اس بات کو باقی سب نے بھولنے کی کوشش کی تھی، مگر شاذ نے اس بات کو روز یاد رکھا تھا۔ وہ کبھی اس بات کو بھولنا نہیں چاہتا تھا۔ ان لوگوں کے لیے اس کے وجود کے انگ انگ میں نفرت پھوٹتی تھی، اور یہ ہی سچ تھا کہ وہ ورشا خانزادہ کو بھی نیچ نظروں سے دیکھتا تھا، حقیر سمجھتا تھا، مگر آج تک بھی وہ ان خانزادوں کے ٹکر پر پہنچ نہیں پایا تھا، اور وہ پولیٹکس میں آنا ہی اس لیے چاہتا تھا کہ وہ اپنا معیار اتنا بڑا کر لے وہ سب اس کے آگے جھک جائیں، اور اسی تک وہ دو میں وہ تھا۔ دوسری طرف ورشا کو یہ قصہ معلوم نہیں تھا۔ وہ انجان تھی اس قصے سے۔ بس یہ پتہ تھا اسے کہ پھوپھو نے خودکشی کر لی تھی، باقی وہ اپنے بھائیوں اور باپ کی محبت میں ناز سے رہ رہی تھی۔ عادر کے آفس میں ثنا کی بہن حرم جاب کرتی تھی۔ نہ عادر حرم کو جانتا تھا، نہ ہی حرم عادر کو۔ جاب کے لیے وہ نکلی اور عادر کے پاس لگ گئی۔ کچھ ہی وقت میں عادر کو اس سے محبت ہونے لگی، جس کا وہ اظہار کر گیا، مگر حرم اس سے محبت کے باوجود اس سے وفا نہیں کر پائی، کیونکہ شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ عادر طبعاً مختلف مزاج رکھتا تھا، یا شاید ہر مرد یا عورت یہ جانتی ہے کہ اس کی محبت اس کی قید میں رہے، مگر عادر کی قید اس پر اتنی بھی سخت نہیں تھی کہ وہ راہ فرار تلاش کرتی۔ بس کچھ پابندیاں تھیں، جیسے کسی اور کے پاس حرم کا نمبر نہ ہو، سوائے اس کے حرم کسی اور سے بات کرے تو حد میں رہ کر کرے، وہ کسی اور کو نہ چاہے سوائے اس کے، وہ کسی اور کی بات نہ کرے سوائے اس کے، وہ دیکھے تو اسے دیکھے، وہ چاہے تو اسے چاہے۔ یہ ناجائز بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی محبت کے حصار میں رکھ کر آزادی دینا چاہتا تھا، اور اسے نہیں لگتا تھا حرم کا اس کی محبت میں دم گھٹتا ہے۔ نہ ہی حرم مانتی تھی، وہ خوش تھی، پھر کیوں وہ بے وفائی کر گئی؟ وہ کسی اور سے باتیں کرنے لگی۔ عادر کو کبھی علم نہیں ہو سکا، مگر جب حرم نے اس سے باتیں چھپائی اور اس بارے میں عادر کو پتہ چلا تو وہ ٹوٹ سا گیا، اور مکمل ٹوٹ پھوٹ اس کے بعد ہوئی جب اسے پتہ چلا کہ وہ غیر مردوں سے باتیں کرتی تھی۔ 1000 بار پوچھنے کے بعد بھی حرم کے پاس رونے کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا،
اور آخر کے لیے یہ تھی کہ وہ عادل کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ عادل ٹوٹ گیا۔ عادل کی حالت عباس جیسی ہو گئی، جبکہ شجاع نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر اپنے رب سے معافیاں مانگی۔ جب اپنی اولاد پر آئی تو وہ ٹوٹے، اور عادل کو ہر ممکن طرح سب بھائیوں نے سنبھالا۔ وہ سنبھل گیا۔ غصہ اور نفرت نے جگہ جو لے لی، مگر وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ ہر غلط کام میں ملبوس تھا۔ ہر بیہودہ کام کرنا اس کے لیے عام بات تھی، مگر گھر والوں کو اس کا علم نہیں تھا۔ شاید اسے لگتا تھا وہ اسی میں ملبوس رہ کر خوش رہے گا، یہاں اس کا ذہن بٹا رہے گا اور بار بار وہ نہیں سوچے گا۔ کچھ ہی عرصے بعد اسے پتہ چلا کہ خرم عباس کی کزن ہے، اور اسی وجہ سے اس نے یہ بات سوچ لی کہ عباس کا بدلہ لینے کے لیے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی، اور وہ مزید لاپرواہی اور زندگی سے بیزاریت پر ہو کر شراب شباب کا ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ اس سے بھی آگے کچھ، مگر کسی کو اس کی حقیقت نہیں پتہ تھی، اور وہ چاہتا ہی کب تھا کہ پتہ چلے۔ اگلے روز ورشا یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ اس نے چھٹی کر لی تھی۔ سب اس کے ساتھ ویسے ہی تھے، وہ چاروں اس سے ویسے ہی بول رہے تھے۔ شاذ نے نوٹ ضرور کیا تھا، مگر یہ اتنی بھی اہم بات نہیں تھی کہ وہ اس فکر میں جاتا ہے وہ کیوں نہیں آئی۔ وہ اگلے 2 دن بھی یونیورسٹی میں کیمپ میں رہا، اور الیکشن میں 1 دن رہ گیا تھا۔ بس بیچ میں سب کام ریڈی تھے، وہ خود ریڈی تھا۔ ہار یا جیت سامنے آنے والی تھی، وہ جانتا تھا جیت اس کی ہے۔ وہ تھوڑی دیر ریسٹ کرنے بس گھر کو آیا تھا۔ ابھی کھانا ہی کھا رہا تھا کہ سامنے سے کوئی اندر آتا دکھائی دیا، اور بنا پوچھے وہ لوگ اس کے گھر پر چڑھتے چلے آئے تھے۔ شاذ تسلی سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر اب کسی بات کا کوئی ڈر یا خوف پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ 4 لڑکے تھے، انہوں نے سیدھا شاذ کو دیکھا۔ بابا بھی آ گئے اور انہیں پہچان چکے تھے۔ شاذ نے چونکہ نہیں دیکھا تھا، تبھی ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ یہ تم لوگ کیوں آئے ہو یہاں؟ بابا جلدی سے بولے۔ شاذ یہ ہے۔ عادل نے شاذ کی جانب دیکھا۔ ہاں آغا شاذ آگے آیا۔ شاذ نہیں، کیا کام ہے تم لوگوں کو؟ اس کا باپ ڈرتا ہوا بیچ میں آگے آیا، اور عادل نے آگے بڑھ کر شاذ کا گریبان جکڑ لیا۔ شاذ کے اطمینان میں 1% بھی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ میری بہن کو تنگ کرنے سے پہلے اپنے بھائی کا حال دماغ میں بیٹھا اپنے، اور اگر بچے تیرے دماغ میں بدلے کی آگ بھڑک رہی ہے تو مرد بن کر میرے سینے سے ٹکرا۔ میری بہن کی راہ میں اب حائل ہوا تو تیرے ٹکڑے کر دوں گا۔ عادل اسے جھنجھوڑتا ہوا بولا۔ شاذ نے سب سے پہلے اس کے دونوں ہاتھ جکڑ کر اپنی گرفت میں سے دور دھکیلا کہ عادل لڑکھڑا اٹھا۔ میرے بھائی کا نام اپنی نیچ زبان سے لینے کی کوشش بھی کی تو گدی سے زبان کھینچ دوں گا۔ وہ دھاڑا تھا، اور اس کی دھاڑنے کی آواز پر وہ چاروں ایک دم چونکے تھے۔ میں پولیس کو کال کر دوں گا، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اس کے باپ بھی آگے آئے۔ وہ چاروں ان کو دیکھنے لگے۔ میری وارننگ یاد رکھنا، تم بھی یاد رکھنا، میں چھوڑوں گا نہیں، اور آئندہ اپنی شکل دکھائی تو اس شکل کا وہ حال کروں گا کہ دوبارہ دیکھنے قابل نہیں رہے گی۔ وہ شیر کی طرح ان پر جھپٹنے کو تیار تھا۔ اشار نے عادل کو تھاما، اور وہ چاروں چپ چاپ نکل گئے۔ شاذ نے سر جھٹکا، اس کا غصہ سوا نیز پر تھا۔
ورشا نے اس کی شکایت اپنے بھائیوں کو لگائی تھی تو کیا لگتا تھا انہیں کہ وہ ان کے آگے جھک جائے گا؟ وہ عباس نہیں تھا جو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کھانا وہیں چھوڑا اور اپنا موبائل اٹھا کر گھر سے ہی نکل گیا۔ شاذ ماں باپ پیچھے لپکے۔ تم کچھ نہیں کرو گے؟ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگا تو وہ بولے، نہیں کر رہا، یونیورسٹی جا رہا ہوں، کل الیکشنز ہیں۔ وہ آرام سے بولا، اپنی وجہ سے انہیں کیسے پریشان کرتا، اس نے کہا اور چلا گیا۔ لیکن گاڑی کی سپیڈ بتا رہی تھی اس کا دماغ بھپٹ چکا ہے اور اتنا شاید کہ وہ پاگل سا ہو رہا تھا۔ وہ تیز ڈرائیو کرتا یونیورسٹی پہنچا تو اس کی گاڑی کے سامنے مراد آ گیا۔ اس کا میٹر بری طرح گھوما ہوا تھا۔ تبھی وہ نکلا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ وہ چلایا۔ اپنا کیمپ ہٹاؤ یہاں سے، یہ جگہ ہماری ہے۔ نہیں ہٹاتا میں، بتاؤ کیا کر لو گے؟ وہ اسے دور دھکیلتا بولا اور مراد نے بھی اسے دھکیلا تو دونوں ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو گئے اور دونوں کے ہی گروپس نے دونوں کو کھینچ کر دور کیا۔ زیادہ گرمی چڑھی ہے تجھے؟ بتاتا ہوں میں، مراد چلایا۔ میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں، وہ بھی چیخا اور فائز اسے زبردستی کھینچ کر لے گیا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ الیکشن سر پر کھڑے ہیں اور تم لڑائیاں ڈالو۔ بند کرو بکواس، وہ اس پر بھی چیخا۔ کس بات کی گرمی کھا رہے ہو؟ وہ بولا۔ شاذ نے اپنا سر تھام لیا۔ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ وہاں سے بھی اٹھ گیا۔ بیٹھا رہتا تو یوں ہی الٹا چلتا۔ وہ گاڑی لے کر انجان راستوں پر نکل گیا۔ آج بھائی کے نام اور ذکر اس کے قاتلوں کے منہ سے سن کر وہ بے قابو ہو گیا تھا اور اس نے بلا وجہ اس پر الزام لگا کر اپنی 4 گنڈے بھیجے تھے۔ تو کیا اسے علم نہیں تھا آغا شاذ کیا ہے؟ آغا شاذ کوئی بچہ نہیں ہے۔ اس نے اسٹرنگ پر غصے کی زیادتی کے سبب کئی مکے برسا دیے اور آخر حل صرف سگریٹ دکھائی دی۔ اس نے سگریٹ کا کش لگایا اور دماغ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ وہ لوگ ڈیڈ کو ساری باتیں بتا رہے تھے جبکہ شجاع غصے سے ان چاروں کو دیکھ رہے تھے۔ تم چاروں گلی کے گنڈے ہو جو بہن کی حمایت میں پہنچ گئے اس کے گھر اور ان کی نظروں میں میری بیٹی کو لے آئے۔ وہ بھڑکے۔ دماغ ہے تم چاروں میں یا نہیں؟ ورشا سن رہی تھی۔ اس کا رنگ فک ہو گئے جب پتہ چلا وہ شاذ کے گھر پہنچ گئے تھے۔ بہت ہوا لگ گئی ہے اس کو، وہ اتنا سا تیتر ہم پر اچھل کر آئے گا۔ عادل شجاع بھڑکے۔ میں کوئی جنگ نہیں چاہتا، 2 ٹوک بات کی، اور اگر تم لوگ یہ سوچ رہے ہو تو نکل جاؤ میرے گھر سے، میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہ لوں گا۔ ڈیڈ ہم یہ نہیں سوچ رہے، بس اپنی بہن کی سیکیورٹی کر رہے تھے، اشار بولا۔ تو یونیورسٹی جاتے نہ اس کے گھر کیوں گئے؟ وہ چیخے۔ میری بیٹی کو کچھ ہوا تو تم ذمہ دار ہوں گے سب، وہ غصے سے کہہ کر اٹھ کر چلے گئے۔ وہ چاروں سر تھام گئے۔ مجھے لگتا ہے ڈیڈ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ جس طرح رویہ دے رہا تھا واقعی وہ عباس نہیں ہے، اس نے کچھ غلط۔ بکواس بند کرو، عادل دھاڑا۔ شہر میں پانی نہیں بھر گیا، جو جس کا دل کرے گا، وہ اٹھتے ہوئے چیخا تو وہ چاروں ہی اٹھ گئے۔ لیکن آگے سے خیال سے چلنا ہوگا، اشار نے کہا تو وہ چاروں ہی سر ہلا گئے۔ ورشا ان کے نکلتے ہی کمرے میں بھاگ گئی اور اس کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کو اپنی شامت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح رو رہی تھی، ان سب سے خفا تھی۔
ہم نہیں جائیں گے کہیں بھی، اب ثنا ہم سے بات نہیں کرے گی، کوئی بھی نہیں کرے گا، ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا آپ لوگ یہ کریں۔ وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھتی رو دی۔ بیٹا آپ کے لیے ہی تو کیا ہے، اب دیکھنا آپ کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھے گا وہ، عادل نے کہا۔ بھیا وہ پہلے بھی نہیں اٹھاتا تھا، بس شاید ہم سے ہی غلطی ہو گئی، ہم نے غلط ان کا نام لے لیا۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، کچھ بھی، وہ سر جھکائے سب سے حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ مگر آپ لوگ کیوں گئے وہاں؟ وہ رونے لگی۔ سب نے سر تھام لیا اور اب واقعی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ باسم کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا، وہ رو رہی تھی۔ مجھے لگا معاملہ سنجیدہ ہے، باسم آہستگی سے بولا۔ تو وہ تینوں اسے گھورنے لگے۔ اوکے اب گھبراؤ نہیں، جاؤ یونیورسٹی کچھ نہیں ہوتا، اشار نے کہا۔ ورشا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ثنا ہم سے بات نہیں کرے گی، وہ رو دی۔ باپ چپ تھا۔ اوکے مت رو، ہم ایکسکیوز کر لیتے ہیں۔ وہ چاروں ہی اس کے رونے پر بے چین ہو گئے تھے۔ آپ لوگ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ ان کی جانب دیکھنے لگی۔ ہاں عادل نے کہا۔ اوکے، وہ آنسو صاف کرتی اٹھ گئی۔ وہ چاروں ہی ہنس دیے۔ بہت اچھے لگ گئے۔ اشار ہنسا تو عادل بھی مسکرا دیا۔ اب اپنی بیوقوف بلی کے لیے تو یہ سب کرنا پڑے گا، اور تم گدھے، آج کے بعد بنا تحقیق کے کچھ مت کرنا، باسم کو گور کر کہا تو ورشا اور وہ چاروں یونیورسٹی پہنچ گئے۔ ورشا کنفیوز تھی، چپ رہی تھی۔ کہاں پر ہے وہ لڑکا؟ اشار نے پوچھا، جبکہ دوسری طرف ورشا نے انگلی کے اشارے سے ان کے کیمپ کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہاں افراتفری پڑی ہوئی تھی۔ وہ چاروں اس طرف چل دیے اور اس کیمپ میں داخل ہوئے تو شاذ کسی فائل پر سائن کر رہا تھا۔ اس نے کچھ حیرانگی سے ان کو دیکھا۔ سوری یار، کل کے لیے، اشار نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور شاذ کو وہ ہاتھ تیزاب کی طرح لگا تھا۔ بہت مشکلوں سے وہ کل نارمل ہوا تھا، صرف آج کے دن کے لیے، اور آج وہ پھر اس کے سامنے تھے۔ شاذ نے دانت بھینچ لیے، پیچھے سر جھکائے کھڑی ورشا دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کسی بھی دنگے فساد سے بچنے کے لیے اٹس اوکے کہہ گیا۔ سب دیکھ رہے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا معاملہ ہے۔ اوکے مائنڈ مت کرنا برو، عادل نے بھی کہا، اور اسی طرح ارسلان اور باسم نے بھی۔ شاذ کا ضبط جواب دے رہا تھا، بری طرح۔ وہ کھڑا رہا۔ اوکے گڑیا، اب تو کوئی ایشو نہیں، یعنی بہن کے لیے دشمنوں کے آگے جھکنے میں بھی ان سب کو کوئی دقت نہیں تھی۔ شاذ نے یہ بات نوٹ کی تھی اور وہ سر ہلا گیا، منہ سے کچھ نہیں بولا، جبکہ وہ چاروں باہر نکل گئے اور ورشا بھی تھینک یو بھیا وہ سب کو دیکھنے لگی، اور وہ اس کا سر تھپتھپا کر چاروں ہی آفس کے لیے نکل گئے۔ یہ تمہارے بھائی تھے؟ ثنا نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ ہاں، وہ بولی۔ یار اتنے ڈیشنگ بٹ میرے شاذ سے کم، شاذ ذرا اونچا ہے نا ان سب سے، وہ دانت نکالنے لگی۔ ورشا بس مسکرا دی۔ تم ہم سے خفا تو نہیں؟ وہ بیوقوفی کی انتہا پر تھی، سب کو اپنا سمجھ کر سب اگل دیتی تھی۔ میں کیوں ناراض ہوں گی؟ ثنا ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ تبھی وہاں شاذ آ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا ثنا کو پتہ چلے ورشا کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تبھی اس نے ثنا کو بلا لیا۔ ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہے، اور 1 گھنٹہ باتوں میں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اسکارف سب کے ہاتھوں میں باندھ دو اور باقی سب کو بینڈ دے دو، وہ بولا تو ثنا نے مسکرا کر لے لیا۔ پلیز شاذ، ورشا کو بھی باندھ دو، دیکھو تم اس سے خفا نہ، وہ 1 نمبر کی بیوقوف ہے، ثنا بولی۔
ورشا دور سے دھوپ میں کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ شاز کا خون تپتا تھا اسے دیکھ کر۔ مجھے نہ پہلے اس لڑکی سے غرض نہیں تھی اور نہ ہی اب، اس نے سر جھٹک کر کہا، اور ثنا ہنس پڑی۔ اچھی بات تھی، سارا کالج اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا، تو کم از کم شاز کو تو اس سے نفرت ہی ہونی چاہیے تھی، مگر پھر بھی اسے نظر بھر کر دیکھنا یہ کیا تھا؟ ثنا پیچھے آئی اور ورشا کو وہ اسکارف دیا۔ یہ کس لیے؟ وہ پوچھنے لگی۔ یار، میں نے شاز سے بات کر لی ہے، تم یہ اسکارف لے لو، وہ بولی۔ نہیں ثنا، یہ الیکشنز وغیرہ کے چکر میں ہم نہیں پڑ سکتے، آپ لوگ جائیں، گاڈ بلیس یو، اور یہ اسکارف بھی رکھ لیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تم گھر جا رہی ہو؟ ثنا نے پوچھا۔ نہیں، تم لوگوں کو جیتتا ہوا دیکھنا ہے ہمیں، ہم لائبریری میں ہیں، وہ کہہ کر چلی گئی۔ ثنا شانے اچکا کر اندر آئی اور شاز نے وہ اسکارف ویسے ہی دیکھا تو اس کے نام کے اسکارف کو لائٹر سے جلا دیا۔ ثنا اسے آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ اس نے وہ اسکارف باہر پھینکا۔ کم آن گائز، بی ایکٹیو، اس نے ایک تالی بجا کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ آج ضرورت سے زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا، اور پھر اس پر سنجیدگی اور سرد پن غضب تھا۔ ثنا اس کے اس عمل کو سمجھ نہیں پائی تھی، مگر وہ چپ تھی۔ شاز نے سب کی میٹنگ لی، وہاں شاید مراد بھی لے رہا تھا، اور سب نے اللہ کا نام لے کر بلند کیا، اور وہ سب لوگ اپنی ریلی لے کر نکل گئے۔ ووٹنگ کے لیے الگ جگہ مختص تھی اور وہاں پر ووٹنگ شروع ہو گئی۔ شاز کی پیشانی پر آج سے پہلے اتنا پسینہ نہیں تھا۔ لوگ آ رہے تھے، ووٹنگ ہو رہی تھی۔ یونیورسٹی میں ووٹنگ ہونے کے بعد وہ لوگ علاقے کی ووٹنگ دیکھنے کے لیے دوسری جگہ پر چلے گئے۔ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے گرمی میں وہ سب ہلکان ہوتے رہے، اور دوسری طرف مراد بھی اسی طرح پھر رہا تھا، اور جس مقدار میں شاز کو ووٹنگ پڑ رہی تھی، اس کا غصہ اور تپ اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ باہر بھی ووٹنگ چلتی رہی۔ یونیورسٹی کے پرنسپل، اسٹاف اور باقی لوگ بھی آ گئے، اور جس کی طرف جس کا ووٹ تھا اس کو ووٹ دے دیا۔ پرنسپل نے پرائیویٹ اسٹاف سے ووٹ کی کاؤنٹنگ کا کہا تھا، اور اس کاؤنٹنگ کے وقت صرف مراد اور شاز ان کے ساتھ ہوتے۔ ووٹنگ ختم ہو گئی تو دونوں وہاں چلے گئے۔ پیچھے ان کے گروپ ان کے امیدوار نعرہ بازی کرتے رہے۔ لوگ میں جوش بڑھتا رہا۔ اللہ حافظ۔